السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر، جو ابو محمد حافظ عبد الستار الحماد نے بیان کیے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ چینل قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم اور ہدایت پیش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک ضروری بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جن بزرگ ہستیوں نے یہ بے مثال کتابیں جیسے صحیح البخاری اور صحیح مسلم لکھی ہیں، ان کا تعریف اور ان کا مقام سمجھنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ یہ کتابیں۔ سوچئے، اگر کوئی غیر مسلم آپ سے یہ سوال کرے امام بخاری کون تھے، آپ ان کی باتیں کیوں مانتے ہیں، تو کیا آپ انہیں ایک مکمل اور صحیح جواب دے سکتے ہیں؟ آپ کو ان کی زندگی اور ان کے علمیات خدمت کا علم ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم امام بخاری کی زندگی کے ان پہلوؤں پر بات کریں گے جو ہمیں ان کے علمی درجہ اور اہمیت کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے تاکہ آپ امام بخاری کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کر سکیں اور اپنے علم کو مزید بڑھا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور انہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو ان سے نہیں ملے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ران پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، اگر ایمان ثریا ستارے کی بلندی پر ہوتا تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگ وہاں تک پہنچ کر ایمان کو لے آتے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل فارس کا ذکر کیا، جنہیں دین اسلام کی خدمت میں سب سے آگے رہنا تھا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ صحابہ کرام کے دور کے بعد اسلام کو پھیلانے کا کام جو اہل فارس نے کیا، وہ کسی اور قوم کے نصیب میں نہ تھا۔ بڑے بڑے محدث اور فقیہ اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ایک تھے، کیونکہ اس وقت بخارا شہر ملک فارس کا حصہ تھا۔ امام بخاری نے اسلام کی جو خدمت کی ہے وہ بے مثال ہے۔ اللہ انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ امام بخاری کا اصل نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردسبہ تھا۔ بردسبہ ایک فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسان یا زراعت کرنے والا۔ امام بخاری کے جد اعلیٰ کاشتکار تھے، اس لیے یہ نام مشہور ہوا۔ پہلے آپ کا خاندان مجوسی یعنی آگ پرست تھا، لیکن آپ کے والد کے دادا یعنی مغیرہ ایک عربی قبیلے کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد لوگ اسی قبیلے سے منسوب ہو جاتے تھے، اس لیے آپ کا تعلق الجافی سے بھی ہوا، اور کیونکہ آپ بخارا شہر میں پیدا ہوئے اس لیے بخاری بھی کہا گیا۔ امام بخاری 13 شوال 194 ہجری یعنی 21 جولائی 810 کو جمعے کی نماز کے بعد بخارا شہر میں پیدا ہوئے۔ بخارا جو آج ازبکستان کا حصہ ہے، اس وقت ماوراء النہر کے بڑے شہروں میں سے ایک تھا۔ امام بخاری چھوٹی عمر میں ہی اپنے والد کا سایہ کھو بیٹھے۔ ان کی والدہ جو بہت صبر اور دعا گو عورت تھیں، ان کی تربیت کرتی رہیں۔ امام بخاری ایک بیماری کے سبب اپنی دونوں آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھے۔ ان کی والدہ نے اللہ سے بہت دعا کی، اور ایک رات انہیں خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آئے، جو بشارت دے رہے تھے کہ ان کے بیٹے کی روشنی واپس آ جائے گی۔ اگلے دن اللہ کے کرم سے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ امام بخاری چھوٹی عمر میں قرآن حفظ کر چکے تھے۔ انہیں احادیث یاد کرنے کا شوق تھا، اور انہوں نے صرف 10 سال کی عمر میں علمی سفر شروع کیا۔ اللہ نے انہیں بہت تیز ذہن اور مضبوط حافظہ دیا تھا۔ آپ نے 1 لاکھ صحیح اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیث یاد کر رکھی تھیں۔ بغداد میں مجلس حدیث ہوئی، جہاں بہت سے علماء اور عام لوگ شامل تھے۔ 10 علماء نے مل کر امام بخاری کا امتحان لینے کا پلان بنایا۔
ہر ایک نے 10 مقلوب احادیث یعنی ایسی احادیث جن کی سند اور متن الٹ پلٹ دی گئی ہو تیار کی تھیں۔ جب پہلے عالم نے اپنی احادیث پیش کی تو امام بخاری ہر دفعہ جواب دیتے کہ میں اس سے نہیں جانتا۔ یہ سن کر لوگ حیران ہو گئے اور کچھ نے ان کے علم اور حافظے پر شک بھی کرنا شروع کر دیا۔ جب سب علماء اپنی احادیث پیش کر چکے تو امام بخاری نے پہلے عالم کو بلایا اور کہا تم نے یہ حدیث اس طرح پیش کی تھی لیکن اس کا صحیح متن اور سند یہ ہے۔ پھر ایک ایک کر کے 100 مقلوب احادیث کی اصل سند اور متن بتا دیے۔ یہ دیکھ کر ساری مجلس ان کے علم اور حافظے کی فین ہو گئی۔ امام بخاری نے علم حدیث کے لیے پوری دنیا کا سفر کیا۔ انہوں نے حجاز، مکہ اور مدینہ، بصرہ، کوفہ، بغداد، شام، مصر، جزیرہ، خراساں اور مبارا النہر کے مشاہیر شیوخ سے تعلیم لی۔ ہر جگہ انہوں نے حدیث کی صحیح روایت اور اس کی تدوین کے لیے کوشش کی۔ حافظ ابن حجر کے مطابق امام بخاری کے اساتذہ کو 5 طبقات میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے وہ علماء جن کی روایت تابعین کے ذریعے تھی، دوسرے وہ علماء جو تابعین کے ہم اثر تھے مگر ان سے روایت نہیں کی، تیسرے وہ علماء جن کی تابعین سے ملاقات ثابت نہیں مگر انہوں نے حدیث کی روایت میں اہم کردار ادا کیا، چوتھے وہ علماء جو امام بخاری کے ہم سفر تھے یا علم میں ساتھی تھے، پانچویں وہ علماء جن سے امام بخاری نے وہی حدیث لی جو پہلے طبقات میں نہیں مل سکیں۔ امام بخاری نے حدیث کے حفظ اور صحیح روایت میں مثالی کام کیا۔ ان کی تصنیف صحیح بخاری دنیا کی سب سے زیادہ مقبول اور مانی ہوئی حدیث کی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب تاریخ کبیر مدینہ میں چاندنی رات میں لکھی۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ امام بخاری نے 100 مقبول احادیث صرف ایک مرتبہ سن کر یاد کر لی اور انہیں اصل سند کے ساتھ واپس دہرا دیا۔ یہ کرشمہ ان کی یادداشت اور ذہین دماغ کا ثبوت ہے۔ آپ نے 30 رمضان المبارک 256 ہجری یعنی 31 اگست 870 عید الفطر کی رات بوقت نماز عشاء 62 سال کی عمر میں وفات پائی اور عید کے روز ہی بعد از نماز ظہر بستی خرطنگ میں دفن ہوئے جو سمرقند سے 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ چونکہ آپ کے جنازے پر لوگ بکثرت آئے جس کی بنا پر سواری کی تنگی پیش آئی، اسی دن سے اس بستی کا نام خرطنگ مشہور ہو گیا۔ امام بخاری کو دفن کرنے کے لیے جب قبر میں رکھا گیا تو مٹی سے کستوری کی طرح خوشبو آنے لگی۔ یہ خوشبو کئی دن تک آتی رہی۔ لوگ آپ کی قبر سے خوشبو والی مٹی اٹھا کر لے جاتے تھے، حتیٰ کہ قبر کے ارد گرد لکڑی کا جنگلہ لگا دیا گیا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ عبد الواحد بن آدم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ایک مقام پر کھڑے ہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کس کے انتظار میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے چند دنوں کے بعد امام بخاری کی وفات کا پتہ چلا تو میں نے دیکھا کہ ان کی وفات کا وہی وقت تھا جس وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کسی کا انتظار کرتے دیکھا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔